بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا پروگرام بی ایس اسلامک اسٹڈی ہے، بی ایس اردو ہے، بی ایس پاک اسٹڈی ہے، یا بی ایس کے کوئی بھی پروگرام ہے، چاہے وہ 4 ایئر پروگرام ہے یا وہ 2.5 ایئر پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کا پروگرام بی ایڈ پروگرام ہے یا ماسٹرز کا کوئی سمیسٹر رہتا ہے، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ اگر جیسے آپ نے داخلہ بھیج دیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں، تو آپ کا اگر فرسٹ سمیسٹر ہے تو آپ کو اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت سے ایسی چیزیں میں بتاؤں گا جو آپ کو پہلے پتہ نہیں ہے۔ تو یونیورسٹی کا جو طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ایڈمیشن بھیجنا ہوتا ہے۔ ایڈمیشن بھیجنے کے بعد یونیورسٹی آپ کو سی ایم ایس کا آئی ڈی اور پاسورڈ بھیجتی ہے۔ اس کو سی ایم ایس کہتے ہیں۔ سی ایم ایس کا آئی ڈی اور پاسورڈ بھیجنے کے بعد آپ اس کو اگر اوپن کریں گے تو اس میں آپ کا جو ہے نا ریکارڈ آئے گا، اکیڈمک ریکارڈ، آپ کی پروفائل آئے گی، اس میں آپ کے ٹیوٹرز آئیں گے، ایگزام ریزلٹس وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر شو ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم، اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو ایک آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کے نمبر پہ جاری کرے گی، جس کو ہم آگہی ایل ایم ایس پورٹل کہتے ہیں اس کا۔ تو آگہی ایل ایم ایس پورٹل کے اوپر جیسے ہی آپ کا آئی ڈی اور پاسورڈ آپ کو ملے گا تو آپ نے یہاں پہ لاگ ان ہونے کے بعد یہاں پہ اپنا جو پورٹل ہے اس میں لاگ ان ہونے کے بعد اپنی ورکشاپ وغیرہ اٹینڈ کرنی ہوگی۔ اس طرح یہ شیڈول آئیں گے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اسائنمنٹس کی، تو آپ نے جن پروگرام کی میں بات کر رہا ہوں یہ سارے پروگرام یونیورسٹی کے یہاں پہ اپنی جو آپ کی اسائنمنٹ ہے وہ آگہی ایل ایم ایس کے اوپر اپلوڈ کریں گے۔ جو باقی پروگرام ہے اس کے نیچے والے میٹر کیفے بھی ہے، وہ بذریعہ پوسٹ اپنے ٹیوٹرز کو ارسال کریں گے، لیکن آپ نے اپنی اسائنمنٹ تیار کرنی ہوگی اور اس کو یہاں پہ لکھنی ہوگی۔ اب دوسرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اسائنمنٹ جو تیار کریں گے وہ آپ نے کیسے لکھنی ہے، ہاتھ سے لکھنی ہے یا کمپیوٹر پہ ٹائپ کرنی ہے۔ جتنے بھی انگلش والے پروگرام ہیں وہ سارے آپ کمپیوٹر میں ٹائپ کریں گے، اور جتنے بھی ایسے پروگرام ہیں کہ جو اردو میں ہے یا عربی میں ہے، آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اردو میں لکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو تصویریں بنا کے پی ڈی ایف فارم میں ایک فائل بنا کے وہ اپلوڈ کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ آپ اس کو ٹائپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کمپیوٹر پہ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ اسائنمنٹ اور ورکشاپ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ایگزام کی ہے۔ آپ نے اگر اسپرنگ میں ایڈمیشن بھیجا ہے، اسپرنگ سمیسٹر ہے آپ کا، جو کہ مارچ سے اپریل تک کے ایڈمیشن ہوتے ہیں، تو آپ کے جو پیپرز ہیں وہ اکتوبر سے نومبر تک ہوں گے۔ اور اگر آپ نے آٹم سمیسٹر میں ایڈمیشن بھیجا ہے جو کہ ستمبر سے اکتوبر تک ہوتا ہے، تو اس کے پھر آپ کے ایگزام اپریل اور مئی میں ہوں گے جا کر، اور آپ کا رزلٹ جو ہے نا اپریل مئی میں ایگزام ہوں گے تو آپ کا رزلٹ جولائی میں آئے گا۔ اگر آپ کا اسپرنگ پروگرام ہے اکتوبر نومبر میں پیپر ہوں گے تو آپ کا رزلٹ جنوری میں آئے گا۔ اس طرح یہ آپ کا طریقہ کار چلے گا۔ تو اس کے بعد آپ نئے سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیجیں گے۔ آپ کا داخلہ پیپر ہونے سے پہلے ہی آپ کا ایڈمیشن بھی چلا جائے گا اگلے سمیسٹر کا۔ تو یہ فرسٹ سمیسٹر مکمل ہونے کے بعد آپ کو تمام ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ